السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت DH4 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کراچی کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے اور خوش قسمتی سے اس کراچی سے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر اسلامی تعلیمات حاصل کرنے یہاں پر آتے ہیں، اور تقریباً ہر مدارس میں پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں، دنیا بھر سے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور دینی تعلیمات حاصل کر کے اپنے اپنے ملکوں میں اور اپنے اپنے گاؤں شہروں میں جا کر پھر ان تعلیمات کو آگے پھیلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کراچی میں آج ہم اس درسگاہ میں موجود ہے جسے جامعہ عثمانیہ کراچی کہا جاتا ہے۔ اس کے رئیس اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما قاری محمد عثمان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ سب سے پہلے DH4 نیوز کی طرف سے قاری محمد عثمان صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اور آپ کا اس نیوز ادارہ DH4 کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آج آپ تشریف لائے اور مجھ سے ملاقات یا پھر مختلف امور پر گفتگو کے لیے آپ دعوت دے رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو لمبی عمر نصیب فرمائے اور آپ کے اس ادارے کو حق کی پرچار کی پہچان بنائے اور اس ادارے کو کامیابیوں سے نوازے۔ مولانا صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کراچی میں کب آئے اور اس دینی ادارے کی بنیاد آپ نے کب رکھی؟ میں کراچی میں 1974 کو میں کراچی آیا ہوں، مارچ 1974 میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے، اور مارچ کے مہینے ہی میں دارالعلوم انوار الاسلام بکرا پیڑی میں درجہ حفظ میں نے داخلہ لیا تھا۔ میرے بھائی حضرت مولانا اظہار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو امام المجاہدین حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی نظام الدین شام زئی شہید رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ جامعہ دارالخیر بکرا پیڑی میں استاذ تھے اور مجھے انہوں نے دارالعلوم انوار الاسلام میں داخل کیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے حفظ وہاں پر کیا اور پھر تجوید وہاں پر پڑھی اور پھر دیگر مختلف مدارس میں ابتدائی تعلیم اور کتب کا سلسلہ جو ہے وہ قائم رکھا۔ یہاں پر میرا چونکہ یہ ادارہ میں نے قائم نہیں کیا، یہ ظاہر ہے کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا نام بھی محمد عثمان ہے اور اس ادارے کا نام جامعہ عثمانی ہے، یہ کہیں میری نسبت ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں اس ادارے میں بحیثیت ایک مدرس کے میرا تقرر ہوا تھا، اور یہ بھی بڑی بابرکت میں سے کہوں یا میں اس کو حسن اتفاق کہوں، اور بلکہ میں اس کو برکت کا ہی وہ نام دوں گا کہ اس ادارے کا افتتاح 6 جون 1980 میں مفتی اعظم پاکستان، محدث اعظم، مفکر اسلام، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اور اس کے بانی ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالرزاق عزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، اور افتتاح اس کا جس طرح میں نے بتایا حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی
پاکستان میں کسی بھی بڑے اجتماع سے یہ ان کا آخری خطاب اور آخری تقریر تھی، جو آج کل بھی طور مسجد کے نام سے جو حضرت مفتی صاحب کا تقریر کا چلائی جا رہی ہے، تو وہ تقریر تھی، اور اس میں بڑے تاریخی واقعات حضرت نے اٹھائے تھے رحمہ اللہ نے. اور مجھے یاد ہے کہ اس دن جنرل ضیاء مرحوم ملتان میں تھے اور مفتی صاحب یہاں جلسے میں تقریر فرما رہے تھے. تو اس زمانے میں انہوں نے زکوٰۃ کا نظام راج کیا تھا. تو مفتی صاحب نے یہاں پر تقریر فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم حرام خوروں کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. ہماری صفوں میں سے کوئی بھی عالم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اور اگلے دن مجھے یاد ہے آج کی طرح کہ روزنامہ جنگ کی جو بڑی سرخی تھی وہ یہ تھی کہ زکوٰۃ وصول کر کے دکھلائیں گے جنرل ضیاء الحق، اور اس کے نیچے ڈبل یا 3 کالم کی سرخی تھی کہ حرام خوروں کو زکوٰۃ نہیں دیں گے مفتی محمود. تو یہ میں نے آپ کو ایک تاریخی چیز بتلا دی کہ 6 جون 1980 کو اس ادارے کا افتتاح ہوا تھا، لیکن باضابطہ میرا تقرر جو ہے وہ 13 اکتوبر 1980 کو ہوا، اور 14 اکتوبر 1980 کو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کا جامع علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں انتقال فرما گئے. تو میں یہاں میرا جب تقرر ہوا، مجھے 13 اکتوبر کو تقرر ہوا، اور 14 اکتوبر کو میں نے یہاں پہ آ کے کلاس میں بیٹھنا تھا. تو حضرت مفتی صاحب کے وصال کی وجہ سے پھر ہم جو ہے وہ بنوری ٹاؤن کی طرف چل پڑے، اور 2-3 روز یہ سلسلہ رک گیا. اس کے بعد پھر میں یہاں آیا اور میں نے اس ادارے میں بحیثیت مدرس میں نے کام شروع کیا تھا. اور اس کے بعد اب تک 1990 تک حضرت مولانا عبدالرزاق عزیز صاحب یہاں موجود تھے، وہی محتمم تھے. میں ان کے ساتھ ناظم کی ذمہ داری ادا کرتا تھا. اور پھر مولانا یہاں سے اسلام آباد منتقل ہو گئے، اسلام آباد سے امریکہ تشریف لے گئے. اس وقت بھی وہ امریکہ میں ہیں. تو وہ محتمم تھے. ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا استاد العلماء حضرت مولانا عبدالمتین نعمانی صاحب رحمہ اللہ، جو ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے ان کا انتقال ہوا وہیں امریکہ میں، وہ نائب محتمم تھے اور میں ناظم تھا. تو یہ ہمارا اس طرح کا سلسلہ تھا. اور پھر 1990 کے بعد جو ذمہ داری، تمام تر ذمہ داریاں مدرسے کی اہتمام کی، خدمت کی، وہ تاحال میرے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہوگا تو یہ خدمت ہم کر رہے ہیں. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی، یقیناً دنیا جانتی ہے انہیں، اور سب سے بڑا جو ان کے حصے میں آئے گا ختم نبوت کے حوالے سے، قیامت کے آخری دن تک یہ سب کی زبانوں پہ یہی مفتی محمود کا نام رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ مدرسے کے ایک مدرس کے حیثیت سے یہاں پر آپ نے جامعہ عثمانیہ میں آپ آئے، تو سیاست کی طرف آپ کیسے گئے اور کب سے آپ سیاست میں آئے؟ دیکھیں، یہ بھی ایک حسن اتفاق کہیں گے کہ ہم خاندانی طور پہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے، اور میں نے آنکھیں بھی جمعیت علماء اسلام میں ہی کھولی ہیں. پورا خاندان ہمارا جو ہے وہ علمی خاندان ہے. اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ تعداد کم ہوگی، لیکن ابھی تو سینکڑوں کی تعداد صرف علماء کرام ہے، قراء، حفاظ، یہ اب اس سے زیادہ ہیں حساب سے بھی. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ جمعیت علماء اسلام ہماری پیدائشی جماعت ہے، اور میں تو اس جماعت کو ماں کا درجہ دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اس کو اپنی ماں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام میری ماں ہے. اور اس رشتے کے تحت ہم اس سے سیاست سے وابستگی، تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ جب ہم پیدائشی جمعیت کے ہیں تو ظاہر ہے پھر سیاست میں بھی جو پیدائشی ہم آئے ہوئے ہیں،
کوئی نئی انٹری نہیں ہے، اور وہ روز اول سے میں ہی نہیں، مجھ سے پہلے پورا نسل، پورا خاندان جمعیت علماء اسلام میں تھا، ہے، اور اب بھی الحمدللہ ہمارے پورے خاندان میں 99%، یہ 1% بھی ایسا باہر کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی حالات ہوتے ہیں، 99% میرا پورا خاندان جو ہے، جو ہزاروں کے افراد ہیں، الحمدللہ وہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے، اور ہم جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر پہلے بھی اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے کام کر رہے ہیں۔ میں 1980 تک یا 89 سمجھ لیں کہ 89 تک تقریباً جمعیت طلباء، اور پھر ایک تنظیم بنائی تھی حضرت مفتی صاحب اور حضرت شیخ القرآن صاحب رحمہ اللہ نے مشاورت سے، سواد اعظم اہل سنت۔ تو جب سواد اعظم اہل سنت بنائی تو اس میں چونکہ ہماری قیادت کے حکم اور مشاورت سے بنی تھی، تو یہ ایک فیصلہ ہوا کہ کراچی میں حزب اللہ سواد اعظم طلباء کی تنظیم بنائی جائے۔ تو ہم جو جمعیت طلباء کے لوگ ہم تقسیم ہوئے، اور ہم نے کچھ نے بنائی، اس کا حصہ بنے حزب اللہ سواد اعظم کا، اور اس کا پہلا جو صدر تھا وہ جامعہ فاروقیہ کا طالب علم تھا مولانا عصمت اللہ صاحب، اور جنرل سیکرٹری تھے مولانا عبدالرزاق ہزاروی صاحب، جو ابھی بھی جامعہ فاروقیہ کے نائب ناظم تعلیمات ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب کے بڑے بھائی ہیں، وہ ہمارے جنرل سیکرٹری تھے، اور میں اس وقت حزب اللہ سواد اعظم کا سینئر نائب صدر تھا، اور میں جامعہ مخزن علوم بنارس میں میں ثانیہ پڑھتا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو لیکن چونکہ یہ تنظیم جو تھی وہ صرف اکابرین جمعیت کی مشاورت سے تھی، تو بعد میں جب سواد اعظم تھوڑا سا وہ ہوتا ہے اختلافات، تو ہم نے جب دیکھا کہ اب ہم جمعیت علماء اسلام کے جو لوگ ہیں، ہم پھر تمام تر ذمہ داریاں یا سرگرمیاں جو تھی وہ پھر جمعیت ہی میں رہیں، اور آہستہ آہستہ وہ پھر ختم بھی ہو گئی۔ تو جمعیت علماء اسلام سے باضابطہ میری جو بحیثیت عہدیدار کے میں کام کر رہا ہوں، 1980 سے میں یہاں شیر شاہ کا جنرل سیکرٹری بنا، اور پھر 1982 یعنی اس کے بعد جب پہلی ممبر سازی آئی ہماری، تو 82 کے لگ بھگ کی تھی، تو اس میں پھر میں ضلع غربی کا جنرل سیکرٹری بنا پہلا۔ اس سے پہلے ضلع غربی کی کوئی تنظیم اس وقت نہیں تھی، میں ضلع غربی کا پہلا جنرل سیکرٹری تھا، اور حضرت مولانا عبدالمتین نعمانی صاحب رحمہ اللہ جو ابھی انتقال کر گئے ہیں، وہ اس کے پہلے امیر تھے۔ تو میں یہ میرے خیال سے 82 کی بات ہے کہ 82 سے میں جمعیت علماء اسلام ضلع غربی کا امیر کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ 2 ممبر سازیاں ہماری جب ہوئیں تو میں جنرل سیکرٹری ہوتا تھا، مولانا عبدالمتین نعمانی صاحب امیر ہوتے تھے۔ ایک بات آپ کو میں بتلاؤں، ویسے شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرویو کہیں لمبا ہو جائے، کہ سوال میں بات لمبی ہو جائے۔ یہاں پہ ہماری ممبر سازی ہوئی اور انتخاب ہوا ہماری تور مسجد کے چھت پر اوپر۔ انتخابات میں بن گیا، جس طرح ہوتا ہے بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری حضرت مولانا عبدالمتین صاحب رحمہ اللہ امیر۔ تو میں نے بیچ میں ایک بات اس طرح چلائی تھی کہ حضرت قاری عبدالحفیظ شہید رحمہ اللہ کو تیار کیا تھا کہ میں اگر انتخاب میں آپ کا نام نہیں آیا تو میں نے آپ کو جنرل سیکرٹری بنانا ہے۔ یعنی اس وقت تو زبردستی ایک دوسرے کو تیار کیا جاتا تھا۔ انتخاب ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد پھر میں اٹھا، اور میں نے ساتھیوں سے جو عام عمومی کے ارکان تھے، بڑی تعداد میں تھے، 100 یا 60-70 سے اوپر ساتھی تھے، تو میں نے درخواست کی، میں نے بات کی کہ آپ حضرات نے مجھے جنرل سیکرٹری بنایا ہے، حضرت مولانا کو امیر بنایا ہے، جس طرح بات ہوتی ہے ترتیب کے ساتھ۔ سب نے کہا ہاں۔ 3 دفعہ میں نے کہا کہ مجھ پہ آپ نے اعتماد کیا ہے، جنرل سیکرٹری بنایا ہے، تو سب نے کہا ہاں۔ میں نے کہا ہاتھ اٹھا کے بات کریں،
تو کچھ یہ بھی حضرات سمجھے کہ یہ کیا بیوقوفی کر رہا ہے، ایک فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کو کیا ہوا ہے، اب ان کو تو نہیں معلوم کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ تو سب نے پھر میں نے 3 دفعہ سب سے ہاتھ اٹھوائے کہ ہاں آپ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے جنرل سیکرٹری ہوں، مجھ پہ اعتماد کیا ہے، آج کے بعد میرا جنرل سیکرٹری قاری عبدالحفیظ ہوگا۔ اب عجیب سی بات ہوئی، وہ لوگوں نے چونکہ پہلے مجھ سے مسجد کے اوپر تھے، میں نے حلف لیا، سب نے ہاتھ اٹھایا، کہا ٹھیک ہے، لیکن بات ان کو عجیب سی لگی کہ کیا کر رہے ہیں۔ اتنے میں ہمارے بزرگ ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ لمبی عمر دے، حضرت مولانا عبدالرحمن فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ ایک دم اٹھے اور نسوار کی ڈبیا ان کے ہاتھ میں تھی، ایسا مارا اور ایک جملہ کہا جو میں ابھی انٹرویو میں نہیں کہوں گا، بعد میں آپ کو بتا دوں گا، کہ یہ کوئی طریقہ ہے؟ انتخاب دستور کے مطابق کس کا ہوا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جماعت کوئی تمہاری ہے کہ تم اس طرح کرو گے؟ وہ اٹھ کے چلے گئے اور باقی سب بیٹھے رہے، اور ہم نے اسی مجلس میں پہلے انتخاب ہوا، ایک صفحے پہ وہ لکھا گیا، اور پھر اسی مجلس میں ہم نے تحریر دوسری بنائی کہ قاری عبدالحفیظ شہید جو آج کل اب نہیں ہیں ہمارے ساتھ، ان کو ظالموں نے شہید کر دیا تھا، تو ان کو جو ہے پھر ہم نے جنرل سیکرٹری بنایا۔ یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہم نے اس طرح بھی کیا ہے۔ آج کوئی کر لے گا ایسا؟ کوئی کر لے گا؟ مثال ہو تو میں انعام دوں گا۔ تو الحمدللہ ہم جماعت کے ساتھ اس طرح والہانہ محبت کے جذبے سے تھے ہیں، اور سیاسی میدان میں کیونکہ ہماری، میں جس طرح عرض کیا کہ ماں ہے، تو ماں کا جو فیصلہ ہوتا ہے، حلالی بچے اس پہ اس کو مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم جماعت کے پابند ہیں، غلام ہیں جماعت کے، جس طرح ہمیں چلایا اس پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، یہ جو چیزیں آپ نے بتائی، یقیناً کراچی کی سرزمین پر جمعیت کے بانیوں میں سے ان میں ایک بانی ہیں آپ، جنہوں نے کراچی میں جمعیت علماء اسلام کا کام شروع کیا اور دینی اور سیاسی کام انجام دیے۔ اس وقت سے لے کر اب تک کراچی میں آپ اور آپ کی جماعت کے کراچی کے حوالے سے کیا خدمات ہیں، چاہے وہ دینی درسگاہوں کے حوالے سے ہو یا عوامی پبلک کے حوالے سے ہو؟ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے جو اس طرح جماعت کو ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ مل کے ان کی سرپرستی میں منظم کیا، تو پھر ایک مرحلہ آیا کہ جمعیت علماء اسلام جو پہلے ایک چھوٹی جماعت تھی کراچی میں اور بہت کم ساتھی وابستہ تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ پورے شہر کی تمام اضلاع میں جتنے اضلاع بنتے گئے جماعت سازی ہوتی گئی، اور جتنے یونٹ بنتے گئے تو ان تمام یونٹوں میں ہم نے جماعت سازی کی، اور 2002 کے بعد ممبر سازی جب ہوئی تو میں کراچی کا امیر بنا۔ 10-15 سال میں کراچی کا جماعت کا امیر رہا۔ اس دوران میں فخریہ طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے جمعیت علماء اسلام کو کراچی میں، جب ایک ہوڑ تھا MQM کا، اس وقت ایک بدماشی تھی، ایک دبدبہ تھا، اور اس کے بغیر کوئی جماعت سامنے نہیں تھی، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، اس طرح کی جو جماعتیں میدان میں تھیں، جمعیت علماء اسلام کو ہم اس پوزیشن پر لے آئے، اور پھر کوئی ایسا فورم نامکمل ہوتا کہ جس میں جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی نہ ہوتی، ایسا فورم ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ اس حد تک جماعت کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ لے گئے کہ پھر جماعت کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اور کراچی میں جمعیت علماء اسلام نے، چاہے وہ قتل و غارت گیری کا میدان تھا، اس میں جو کردار ادا کیا، ہم نے الحمدللہ اپنے بڑوں کی سرپرستی اور بڑوں کی دعاؤں سے، ان کی فکر سے یہاں ایک ایسا ماحول بنایا کہ ہم نے اس قتل و غارت گیری کے میدان میں اپنے ورکر کو بھی محفوظ رکھا، اپنے ائمہ مساجد اور مؤذنین کو بھی، جو کہ ہر گلی میں پھرتے تھے، چلتے تھے، اور پھر یہاں تک کہ ہمارے ایسے غریب قراء حضرات کہ وہ ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں، ہر جگہ ان کا جانا ہوتا تھا، چاہے وہ MQM کا علاقہ ہوتا یا کسی اور کا ہوتا۔ تو ہم نے ایک ایسی اعتدال کی پالیسی اپنائی
حضرت قائد محترم دامت برکاتہم العالیہ کی منظوری اور ان کی سرپرستی سے کہ ہم ہی جمعیت علماء اسلام ہی ایک ایسی جماعت تھی کہ وہ اس کا کردار پل کا ہوتا تھا. ان تمام جماعتوں کے درمیان میں ہم پل کا کردار ادا کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ یہ قصبہ کالونی شہر کے جو ایسی آبادیاں علی گڑھ وغیرہ جہاں یعنی خون کی ندیاں بہائی جاتی تھیں، ان علاقوں میں جب ہم جاتے تھے تو ہمیں وہ ایم کیو ایم اور اس وقت جو پختون اور مہاجر کا جھگڑا بھی ہوا لسانی بنیادوں پر بھی، لیکن ان تمام واقعات میں جب ہم میدان میں وہاں جاتے تھے تو ہر طرف سے احترام ہوتا تھا اور اس بات کو مانا جاتا تھا. پھر ہم وہ بناتے تھے، کمیٹیاں بناتے تھے، تو اس کی لیڈ بھی الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کرتی تھی اور ہم کرتے تھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان حالات میں کراچی کے جب ایک خون اور آگ کا میدان گرم تھا، اس میں ہم نے ایک تنظیم بنائی علماء امن کونسل کے نام سے. علماء امن کونسل کے نام سے جمعیت علماء اسلام کی دعوت پر ہم نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں اجلاس کیا اور یہ تنظیم بنی. میں اس کا آج بھی صدر ہوں، اس وقت صدر تھا. اور مستقیم نورانی صاحب جو جے یو پی کے اس وقت جنرل سیکرٹری تھے، وہ اس تنظیم کے وہ رہے صدر جنرل سیکرٹری. اور محمد حسین مہنتی صاحب جو اس وقت کراچی کے امیر یا نائب امیر تھے، وہ جماعت اسلامی کے، وہ ہمارے نائب صدر. اور اسی طریقے سے حضرت مولانا قاری عبدالمنان صاحب نائب صدر. یعنی تمام شہر کی ایسی جماعتیں کہ جو سیاسی میدان میں بھی فعال تھیں اور مذہبی میدان میں بھی، ان تمام جماعتوں کو ہم نے ایک کیا. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام نے بڑا کردار ادا کیا اور واضح کردار ادا کیا ہے. اس کے بعد اسی سے ہم نے ایک چیز سامنے رکھی. میری ایک خواہش تھی، ایک کوڑن تھی کہ کراچی میں جمعیت علماء اسلام کا دفتر ہو. تو پھر جو ہے اپنے احباب سے جماعتی ہمارے نظم مشاورت کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ ہم نے یہاں دفتر قائم کرنا ہے. ہم نے جو ہے یہ موجودہ دفتر جو اس وقت ہے وہ ہم نے حاصل کیا. اس کے لیے تگودو کی محنت ہوئی. اب بات چونکہ بہت لمبی ہو جائے گی، صرف میں آپ کو اتنا عرض کروں. آپ نے کہا کہ کارنامے کیا ہیں جمعیت علماء اسلام کے، تو ہم نے کراچی میں جماعت کا دفتر قائم کیا. بہت بڑی جگہ ہمیں ملی، اگرچہ پیسے بھی بہت زیادہ تھے، اس کے 2.5 کروڑ میں ہمیں وہ بلڈنگ ملی، لیکن الحمدللہ ہم نے ہمت نہیں ہاری. اور اس میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت بڑی سرپرستی فرمائی. ان کی دعاؤں سے، ان کی سوچ سے، ان کی سرپرستی سے وہ دفتر ہم نے حاصل کیا. اور کراچی میں جمعیت علماء اسلام کو بالکل اس پوزیشن پر ہم لے آئے کہ یہاں کوئی بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام سے بڑی کوئی نہ رہے. اور ہم اس صف اول میں کامیاب ہو گئے جمعیت علماء اسلام کو لانے پر. یہ جماعت کے کارنامے اس میدان کے ہیں. مدارس کے حوالے سے سیاسی میدان میں رہتے ہوئے یعنی ہم بلا تفریق، وہ چاہے کہ مساجد مدارس کا مسئلہ ہو، ترجیحاً اس کا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی جہاں کہیں بھی کسی کی مشکل ہو مدارس کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے، تو میں بذات خود آج تک اس پہ قائم ہوں کہ ہر جگہ پہنچتے ہیں اور اللہ کے لیے جماعت کی خدمت کو بھی عبادت سمجھتے ہوئے اور انسانیت کی خدمت کو بھی عبادت سمجھتے ہوئے جماعت کے نام سے ہم پھر پہنچتے تھے. اور مجھے امید ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کو اس طرح کامیابی سے آگے بڑھائے اور عام انسانوں کے دلوں میں، عام مسلمانوں میں جمعیت علماء اسلام کو مقبول کرے. مولانا صاحب، میرا آخری سوال ہے آپ سے. جمعیت علماء اسلام جس طریقے سے مدارس کا دفاع کرتی ہے، یقیناً صف اول میں ہے وہ، اور اسی وجہ سے مدارس کے علماء، مفتی، دیگر طلباء حضرات بھی جمعیت پر بڑا جو ہے نا اعتماد کرتی ہے. اس وقت تعلیمی ادارے بند پڑے
کرونا وائرس پوری دنیا میں ہے، کوئی بھی اس کا انکاری نہیں ہے، لیکن اس کا علاج بھی نہیں ہے سوائے احتیاطی تدابیر کے۔ اب آپ کو معلوم ہے اس دن ان کا وفد آپ کے پاس آیا تھا پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا، آج ان کے احتجاجی مظاہرہ ہے۔ ان کا سب سے پہلے یہی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ احتیاطی تدابیر کے ساتھ کچھ سپیز آپ دے، کچھ ہم دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہم تعلیمی ادارے کھولیں تاکہ یہ تعلیمی سلسلہ جاری رہ سکے۔ تو وہ تو احتجاج کر رہے ہیں، اب حکومت کیا کرتی ہے اس کا تو آج پتہ چلے گا۔ مدارس کے حوالے سے کوئی ڈیڈ لائن، کوئی چیزیں سامنے نہیں آئی کہ مدارس اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہماری قیادت آن بورڈ ہے اور حضرت امیر مرکزیہ روز اول سے اس حوالے سے متفکر ہیں، اور جب یہ کرونا وائرس کی وبا چلی تو باوجود سیاسی اختلافات کے، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس ناجائز اور غیروں کی نمائندہ حکومت کو ایک سیکنڈ، ایک منٹ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن باوجود اتنے بڑے نظریاتی اختلافات کے حضرت نے سب سے پہلے پہل کی اور اعلان کر دیا کہ یہ ڈاکٹری اور طبی آراء سے جو چیز سامنے آ رہی ہے یہ ایک وبا ہے، لہذا جمعیت علماء اسلام ہر سطح پر حکومتوں کی ہر حکومت کا تعاون کرے گی، اور اپنے آپ کو، اپنے ورکر کو خدمت کے لیے انہوں نے پیش کر دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے رضاکاروں نے تو الحمدللہ تاریخ رقم کر دی، اور پھر ہمارے عام ورکر نے ہر سطح پہ، کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی یونین کونسل، کوئی ایسا یونٹ نہیں ہے کہ کسی نے، ہماری جماعت کے ورکر نے اپنے آپ کو پیش نہ کی ہو اور لوگوں کی مدد نہ کی ہو، بہت بڑی تعداد میں۔ یہ تو ایک حقیقت ایک ہے۔ رہا مسئلہ مدارس کی پابندی، مدارس یہ ایسا سوال ہے کہ اس وقت حکومت نے شروع سے، روز اول سے ان ایام میں فوکس جو ہے وہ مساجد اور مدارس کو رکھا ہے، جبکہ باقی اس سے پہلے بھی جو صورتحال تھی، لاک ڈاؤن کا زیادہ زور ہوتا تھا جمعے کی نماز اور نمازوں پر، 5 وقت کی نمازوں پر، نماز تراویح پر رمضان میں، لیکن باقی صورتحال شہر کی جو تھی ہر جگہ وہ کھلی ہوتی تھی۔ ہم اس چیز کو، ہمارے اکابر خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام اور پھر تمام ہمارے علماء کرام نے اس مسئلے پہ اگر حکومت کا ساتھ دیا، تعاون کیا، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اس کو واقعتاً وبا سمجھتے ہیں، اور یہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو نقصان ہوگا، انسانیت کا نقصان ہوگا، مسلمانوں کا نقصان ہوگا، بوڑھے بچے۔ تو اس حوالے سے ہم تعاون میں تھے اور کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ مدارس کے حوالے سے جو پالیسی ظاہر ہے، جو بنتی ہے، اصل ذمہ دار وفاق المدارس عربیہ ہیں، اور میں یہاں مختصر سی اتنی بات کروں گا کہ وفاق المدارس ہماری جماعت، ہماری تنظیم ہے، اور تمام مدارس کی نمائندہ ہماری تنظیم ہے۔ کچھ کوتاہیاں شروع میں ہوئی ہیں، اگر شروع میں جب اعلان ہو رہا تھا اور امتحانات ہمارے سر پر تھے، امتحانات میں 1 ہفتہ تھا، اور اس وقت جب اعلان کر دیا کہ اب اس ہفتے سے 2 دن اور پیچھے کر کے، اور کہ لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا، اگر اسی وقت یہ اعلان ہو جاتا مدارس کے امتحانات کا تو یہ مشکل نہیں تھی۔ امتحانات بجائے 1 ہفتے کے 4 دن بھی پرچے ہو سکتے تھے، 6 پرچے ہیں ہمارے، تو وہ 3 دن میں پرچے ہو سکتے تھے، اور شروع میں کر دیا جاتا تو یہ اتنا بڑا جو بحران تھا تعلیمی، یہ ایسا نہ ہوتا۔ لیکن وہ کچھ میں نہیں کہہ سکتا ہوں بڑے ہیں، غفلت کا نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن بہرحال اس طرح کچھ نرمی ہو گئی۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے بالکل بھی نہیں چھوڑ رہی ہے۔ ہماری کوشش کے باوجود اب ہمارے طلباء اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمیشہ وفاق کے اجلاسات ہو رہے ہیں، کبھی امتحانی کمیٹی کے، کبھی کس کمیٹی کے، اور اعلامیہ آ جاتا ہے کہ طلباء جو ہے وہ تیاری کریں۔
اب تیاری کہاں کریں؟ کیسی تیاری؟ گھروں پہ تیاریاں تو نہیں ہوتی، وہ ماحول نہیں ہے، طلبہ گھروں میں محصور ہیں، گھروں پہ چلے گئے ہیں، مدارس میں نہیں ہے۔ تیاری تو مدارس میں ہوگی جہاں ان کے پاس خود کتابیں ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ یہ بڑی شکایات ہمیں ہیں، لیکن اس کے لیے وہی بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا کل بھی اجلاس تھا، شاید آج بھی اجلاس ہے، مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس جاری ہے۔ اس میں امید ہے کہ اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا، تو ہم چونکہ اس چیز کے پابند ہیں کہ ہم وفاق المدارس کو بائی پاس نہیں کر رہے ہیں، ورنہ ایسی بات نہ ہوتی تو پھر شاید اس سے پہلے بہت سارے کوئی ہو جاتے فیصلے، لیکن ہم وفاق المدارس کو ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں، وہی ہمارا ادارہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وفاق کے حضرات جو ہیں، ارباب وفاق، وہ اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو تھوڑی بہت کمزوریاں ہیں اسے ہٹا کر اور وہ اس ماحول کو درست کریں، اور طلبہ کی جو وقت ضائع ہو رہا ہے، خاص طور پر حفظ کے طلبہ تو بالکل، جنہوں نے 25 پارے حفظ کیے، 28 پارے حفظ کیے، 15 پارے حفظ کیے، 10 پارے حفظ کیے، اب جتنا وہ 3 مہینے کے اتنے بڑے وقفے کے بعد اگر پتہ نہیں آنے والے کتنے وقت مزید لگیں گے، ان کا تو بہت بڑا نقصان ہوا۔ ٹھیک ہے، درجہ کتب میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تعلیمی سال کو جس طرح رجب میں ختم ہوتا ہے ہم شعبان کے اختتام تک لے جائیں، یہ ایک گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن حفظ کا تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ میں اپنے ارباب وفاق سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اس مسئلے کو حکومت پہ دباؤ ڈالیں، اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت ان کے ساتھ ہے، ہم اپنی قیادت کے پابند ہیں، جو بھی فیصلہ قیادت کا ہوگا ہم اس کے ماتحت ہیں، لیکن وفاق کو بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ ذرا تھوڑی سی ہمت دکھائیں، اور یہ جو بالکل اس سے یہ خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا کرونا ایک بیماری بہرحال اگر ہے اور ہے تو وہ بیماری ہے، اگر کسی کی جان جاتی ہے تو یہ تو آج سے کرونا نے طے نہیں کرنا ہے، کرونا نے فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ میں نے فلاں کی جان لینی ہے، فلاں، یہ تو پہلے ہو چکا ہے، اس پہ تو ہمارا ایمان ہے، اور ہم اکابر ہمارے، اور وہ تو ہمیں سبق سکھاتے ہیں اس بات کا کہ یہ فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں، تقدیر میں پہلے سب کچھ ہو چکا ہے۔ وہ چاہے آج کرونا کے نام سے اس کی جان جائے گی، بہانہ ضرور ہو سکتا ہے، چلتے چلتے کسی کو گولی لگ جاتی ہے یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو یہ تو چیزیں یہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ تعلیمی جو حرج ہو رہا ہے، تعلیم کا سلسلہ جو منقطع ہو رہا ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور کہیں اس کے پیچھے کوئی ایسی سازش تو نہیں ہے کہ اس کرونے کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دینی کاز کو، دینی تعلیم کو، دینی ہمارے اس پروگرام کو روکا جائے۔ اب تبلیغی تمام مراکز بند ہیں، تبلیغی جماعت کے تمام مراکز بند ہیں، ریون جو ہے وہ مکمل سیل ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اور میں دعوے سے کہتا ہوں، چیلنج سے کہتا ہوں کہ آج تک کسی مسجد یا مدرسہ سے کرونا پھیلا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بیماری ہر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن پھیلا یہاں سے نہیں ہے۔ جہاں سے آیا وہ غلطی مرکزی حکومت کی کہ بارڈر کیوں اس طرح کھولا، وہیں بارڈر پہ انتظام ہوتا، جب سب کچھ انہیں معلوم تھا وہیں پر انتظام ہوتا، وہاں پہ علاج معالجہ کا سلسلہ قائم ہوتا ہے، اب فوری ہنگامی اسپتال ہوتے تو یہ مسئلہ کنٹرول ہو سکتا تھا، لیکن اب پورے ملک میں جب ایک چیز پھیل گئی ہے، بہرحال اس میں حکومت کے جو حکومتی اقدامات ہیں وہ سوالیہ نشان ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے اپنے کیے پر اللہ سے اور قوم سے معافی مانگے، اور اس آنے والے وقت میں جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مدارس کو بھی کھولیں، تعلیمی سلسلے کو بھی، جہاں اور دیگر اعمال جو ہیں وہاں ایس او پیز کے ذریعے سے اقدامات ہو سکتے ہیں، معمولات زندگی
چل سکتے ہیں تو دینی مدارس کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دینی مدارس کو اس احتیاطی تدابیر کے اندر تعلیمی سلسلے کو شروع کرنے کی اجازت دی جائے۔ قاری صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے مہمان قاری محمد عثمان صاحب، جو کہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما بھی ہے، اور آپ نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام کراچی کے اندر تنظیم سازی میں ان کا کیا کردار رہا، اور ابھی تک کراچی میں جمعیت علماء اسلام کے علاوہ بھی ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ جامعہ عثمانیہ کراچی، جو کہ شیرشاہ میں یہ ادارہ قائم ہے، ایک عظیم دینی درسگاہ ہے۔ یہاں سے بہت سارے علماء فارغ ہو کر اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے گاؤں میں دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہر سال یہاں سے سینکڑوں حفاظ کرام فارغ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو موجودہ حالات پر گفتگو کی دینی درسگاہوں کے حوالے سے اور اسکول تعلیمی اداروں کے حوالے سے، وہ بھی آپ نے سنی۔ جس طریقے سے ہمیں لگتا ہے حکومت اگر ایک سال بعد بھی تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت دیتی ہے، تب بھی حکومت نے کچھ SOPs تیار کر کے کہنا ہے کہ آپ یہ SOPs لیں اور اس کے تحت آپ اپنے تعلیمی ادارے چلائیں۔ حکومت سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جو کام ایک سال پہلے کرنا ہے وہ آج کر دے، تاکہ ایک سال تک یہ جتنے بھی، چاہے وہ مدارس ہیں، چاہے وہ اسکول ہے، یونیورسٹی ہے یا کالجز ہیں، ان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ایک سال تک وہ اس وبا کے بارے میں مکمل ایجوکیٹ ہو چکے ہوں گے، اور آنے والے کسی بھی مزید خطرے اور کسی بھی وبا سے لڑنے میں ان میں ہمت رہے گی۔ دیکھتے رہیے DHR نیوز۔